ہو جائے تو بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم حدیث کا صفحہ نمبر 96 ہے، اور جو آن لائن پڑھ رہے ہیں ان کے پاس جو اسکرین پہ شیئر ہو رہی ہے کتاب، اس کا صفحہ نمبر 72 ہوگا۔ ابن سیاد کی حقیقت۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ابن سیاد یہودی ماں باپ کا لڑکا تھا جس پر جنات کا غلبہ تھا۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس کی کچھ باتیں دجال سے ملتی جلتی تھیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہی وہ دجال ہو جو پیدا ہوا ہے، اور دجال کے طور پر اس کا قرب قیامت میں ظہور ہو۔ لیکن راجح صحیح بات یہی ہے کہ وہ دجال سے علیحدہ شخصیت تھی، کیونکہ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک مہینہ پیشتر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم، آج روئے زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اس پر اگلے 100 سال گزریں اور وہ زندہ ہو۔ یعنی اس وقت روئے زمین پر جو کوئی بھی جاندار ہے وہ اگلے 100 سال سے زائد زندہ نہ رہے گا، اس سے پہلے ہی اس کی موت آ جائے گی۔ اس حدیث کی روح سے ابن سیاد کی بھی وفات ہو چکی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس حدیث میں یہ کہا گیا نا کہ 100 سال کے تک کوئی زندہ نہیں رہے گا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سوچتے تھے کہ شاید 100 سال بعد قیامت آ جائے گی، لیکن جب وقت گزرتا گیا، انہوں نے آگے تابعین کو بھی بیان کیا، اور تابعین فرماتے ہیں جب 100 سال گزرے تو پھر ہمیں صحیح مطلب واضح ہوا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے نا، اس وقت جو زندہ تھے لوگ زمین پر تھے، ان میں سے کوئی 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہے گا، یعنی وہ 100 سال تک فوت ہو جائیں گے سارے۔ انسانوں کے بارے میں تو ابن سیاد کی نا عجیب و غریب سی چیزیں ہیں، کچھ آگے بیان بھی ہو رہی ہیں۔ شاید ان میں یہ کہہ لیں گے کہ وہ چونکہ زمین پہ نہیں رہتے، فضا میں رہتے ہیں، واللہ عالم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے والدین کے ہاں نکاح کے بعد 30 سال تک اولاد نہ ہوگی، پھر ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی کچلی کا دانت غیر معمولی بڑا ہوگا، یعنی بہت زیادہ بڑا ہوگا، اور وہ اپنے والدین اور دیگر لوگوں کے لیے بے فائدہ ہوگا۔ نیند میں اس کی آنکھیں سوتی ہوں گی، یہ جو کچلی والے دانت ہوتے ہیں نا دونوں طرف، یہ بہت بڑے ہوں گے اس کو۔ نیند میں اس کی آنکھیں سوتی ہوں گی، لیکن اس کا دل بیدار ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس کے والدین کے کچھ اوصاف ذکر کیے۔ فرمایا اس کا باپ بہت لمبا، کم گوشت یعنی دبلا ہوگا، اس کی ناک ایسی ہوگی گویا چونچ ہے، اس کی ماں خوب ڈیل ڈول والی اور لمبے لمبے ہاتھوں والی ہوگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے مدینہ کے یہود میں اسی طرح کے ایک بچے کے بارے میں سنا، تو میں اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے والدین کے پاس گئے، تو جو باتیں دجال کے والدین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں وہ ان میں تھیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کیا تمہارا کوئی بچہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ شادی کے 30 سال تک ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی، پھر ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو ایک آنکھ سے کانا ہے، اس کی کچلی کا دانت خاصا بڑا ہے، اور وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ نیند میں اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر ہم ان کے پاس سے نکلے تو ابن سیاد یعنی جو اس کا بیٹا تھا
ابن سیاد کو دھوپ میں زمین پر ایک چادر میں پڑے پایا اور وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ ابن سیاد نے اپنے سر سے چادر ہٹائی اور ہم سے پوچھا، تم دونوں نے کیا کہا تھا؟ ہم نے پوچھا، کیا جو بات ہم نے کی تو نے سن لی؟ اس نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ نیند میں میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل بیدار رہتا ہے، اور اس کے ساتھ یا تو کان بھی کام کرتے رہتے ہیں یا پھر جنات بتا دیتے ہیں۔ تو جی یہ مائک میں نا کوئی خاتون اپنی بچی سے پوچھ رہی ہے آپ کس کا ناشتہ کریں گے، تو آواز اتنی تیز آ رہی ہے کہ آپ کی سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ فرمائیں۔ ہم سوتے ہوئے ہماری دل کی آنکھیں بھی دل بھی سو جاتا ہے، ہاں جو ہمارا حرکت کرتا ہے، نہیں حرکت کرنا اور چیز ہے، ایک ہوتا ہے اس کا سوچنا سمجھنا، وہ صلاحیت ہماری ختم ہو جاتی ہے، فیصلے کرنے کی صلاحیت۔ اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بائک بند کرو۔ اچھا جی، تو یہ نا اصل میں اس طرح کا بندہ تھا کہ اس کے بارے میں شروع میں صحابہ کو بھی شک رہا کہ یہ ہو سکتا ہے دجال ہی ہو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار میں جا رہے تھے، تو یہ ابن سیاد یہ بھی آ رہا تھا سامنے سے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کچھ کہہ دیا اور وہ غصے ہو گیا، اور غصے کی وجہ سے اسے سرخ ہو گیا اور پھولنا شروع ہو گیا، اور پھولتے پھولتے اس کا جسم اتنا بڑھ گیا کہ وہ پوری گلی کو اس نے گھیر لیا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ڈر کے فوراً حضرت حفصہ کے گھر، اپنی بہن کے گھر، حضور کے گھر آ گئے۔ آگے حضرت حفصہ سے کہا کہ اس طرح معاملہ ہوا ہے، تو میں نے اسے کچھ کہہ دیا، وہ غصے سے ایسے پھولا کہ گلی بھر دی۔ تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ دجال ہی ہے، اس سے بچ کے رہو۔ تو اس کی عجیب سے وہ مخمصہ تھا، لیکن بعد میں خیر واضح ہو گیا، آگے آ رہی ہے وہ روایت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میری ملاقات ابن سیاد سے ہوئی، اس کی آنکھ سوجی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، تیری آنکھ خراب دیکھتا ہوں، یہ کب خراب ہوئی؟ اس نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا، تجھے معلوم نہیں حالانکہ وہ تیرے ہی سر میں تو ہے، یعنی تیرے اپنے جسم کے اتنا قریبی اور حساس حصہ ہے، پھر بھی تجھے معلوم نہیں؟ اس نے جواب دیا، اگر اللہ چاہیں تو ایسی کوئی بات یعنی سوجن اور ورم تمہاری لاٹھی میں پیدا فرما دیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، حالانکہ یہ بھی تو تمہارے کتنے قریب ہے۔ پھر اس نے بری طرح کی آواز نکالی جو گدھے کسی سخت آواز کی طرح تھی جو میں نے سنی ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مدینہ منورہ کے کسی راستہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی ملاقات ابن سیاد سے ہوئی، جبکہ وہ قریب البلوغ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے جواب میں کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں یعنی عربوں کے رسول ہیں۔ پھر کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں؟ اس نے کہا، ابن سیاد نے، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں، میرے بعد تو کوئی نبی اور رسول ہی نہیں، لہذا میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ پھر چونکہ آپ نے اس کے بارے میں سنا تھا کہ وہ غیر معمولی طور پر بڑبڑاتا ہے اور کچھ غیر معمولی باتیں کرتا ہے، تو تحقیق حال کے لیے آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں پانی پر عرش دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری بات کی حقیقت یہ ہے کہ تو سمندر پر ابلیس کا عرش دیکھتا ہے۔ عرش تخت کو کہتا ہے نا، کیونکہ وہ اپنا عرش وہیں لگاتا ہے۔ آپ نے پوچھا، تو اس کے علاوہ اور کیا دیکھتا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں دو سچوں کو جو مجھے سچی خبریں بتاتے ہیں اور ایک جھوٹے کو دیکھتا ہوں جو مجھے جھوٹی خبر دیتا ہے، یا دو جھوٹے اور ایک سچے کو دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر بات خلط ہو گئی اور اس کو جھوٹ سچ کی کوئی تمیز نہیں، اس کو چھوڑ دو، اس کی کوئی بات قابل اعتبار نہیں۔ تو یعنی جنات کا اثر تھا اس پہ، کچھ جنات کو جیسے کاہن ہوتے ہیں نا، تو ان کو آگے جنات کو خبر ایک آدھ دے دیتے ہیں اور باقی وہ جھوٹی خبریں اپنے پاس سے ملا کے آگے بیان کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے اور فرمایا کہ آج یہ چادر، وہ چادر لے کے لیٹا ہوا تھا باغ میں،
اور بڑبڑاتا تھا کچھ. تو حضور نے فرمایا اس کے قریب جا کے سنیں گے یہ کیا کہتا ہے, پتہ چلے یہ ہے کیا. تو آپ علیہ السلام کھجوروں کے تنوں کی اوٹ میں چھپتے چھپتے قریب پہنچے, تو اس کی ماں نے حضور کو دیکھ لیا اور اس نے ایک دم آواز دی اپنے بیٹے کو, یا صاف. تو وہ چھلانگ لگا کے اٹھ گیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں خاموش رہتی تو آج پتہ چل جاتا کہ یہ کیا مسئلہ کیا ہے اس کا. تو حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے لیے میں نے ایک بات چھپائی ہے, وہ بتاؤ کیا ہے. آپ علیہ السلام نے پہلے صحابہ سے فرمایا تھا کہ میں اس سے یہ سوال کروں گا, یوم تأتی السماء بدخان مبین, کہ جس دن آسمان واضح دھواں لے کر آئے گا, اس آیت کا کیا مطلب ہے, یہ پوچھوں گا. تو صحابہ سے آپ نے یہ بات فرمائی تھی. حضور نے اس سے پوچھا تمہارے لیے میں نے ایک بات چھپائی ہے, بتاؤ کیا ہے. وہ کہنے لگا دخ دخ, یعنی دخان کا لفظ بھی اس کو شیطان نے آ کے, اس کے جن نے آ کے اس کو کچھ تو بتایا تھا لیکن پورا نہیں بتایا تھا. تو اس نے کہا دخ دخ کو اس طرح کی چیز ہے. تو آپ نے فرمایا اخسا ولا تعد قدرک, تو یہیں ذلیل ہوتا رہے, اپنی اوقات سے آگے نہ بڑھ, نہیں تجھے کوئی حقیقت کا پتہ نہیں ہے, خلط ملت. جیسے یہاں بھی کہا, اس نے کہا کچھ سچی باتیں آتی ہیں کچھ جھوٹی باتیں آتی ہیں. تو آپ نے فرمایا اس پہ معاملہ خلط ملت ہو گیا. لیکن بعد میں بہرحال وہ مسلمان ہو گئے تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک سفر میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک میں ابن سیاد کے ساتھ رہا. اس نے کہا میں نے لوگوں سے بڑی عجیب بات سنی, وہ کہتے ہیں میں دجال ہوں. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے اور اس کے خلاف چند دلائل یہ ہیں. کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ دجال کی اولاد نہ ہوگی جبکہ میری تو اولاد ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہوگا جبکہ میں مسلمان ہوں؟ اور کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال نہ مدینہ میں داخل ہوگا نہ مکہ میں جبکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں؟ یہ دلائل دینے کے بعد پھر آخر میں ابن سیاد نے کہا اللہ کی قسم میں اس کی ولادت کے وقت کو بھی جانتا ہوں, یعنی دجال کی ولادت کے وقت کو بھی جانتا ہوں اور اس کی جگہ کو بھی جانتا ہوں, اور یہ کہ اس وقت وہ کہاں ہے اس کو بھی جانتا ہوں, اور اس کے ماں باپ کو بھی پہچانتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا بھی خیال تھا کہ وہ دجال ہوگا, لیکن جب اس نے مجھے حدیثیں سنائی تو میں شک میں پڑ گیا. پھر جب اس نے کہا کہ دجال کے بارے میں وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کی یہ بات اس وقت سچ ہو سکتی تھی جب وہ خود ہی دجال ہو, تو میں نے کہا تیرے لیے باقی دن میں بربادی ہو, تو بات کو بہت ہی خلط ملط کرتا ہے اور دجل سے کام کرتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابن سیاد سے کسی نے کہا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تو دجال ہی ہوتا؟ اس نے جواب دیا کہ دجال ہونے کی پیشکش اگر مجھے کی جاتی اور اس کی خصوصیات اگر مجھ میں رکھی جاتی تو میں ناپسند نہ کرتا. تو یہ عجیب ہی وہ تھا, مخمصہ ہی تھا, ایک آنکھ بھی خراب تھی. ہاں, تو فائدہ میں لکھتے ہیں ابن سیاد کا یہ کہنا کہ جو حدیث کے آخری جملے میں ہے نقل ہوا, یہ باعث کفر ہے, کیونکہ یہ دجال اور کافر ہونے پر رضامندی بتا رہا ہے جو خود کفر کی بات ہے. یعنی یہ کہا کہ اگر تو دجال ہوتا, تو نے کہا ہاں اگر میں دجال کی پیشکش مجھے کی جائے اور وہ خصوصیات مجھے دے دی جائیں مجھے ناپسند نہیں ہے, اس کا مطلب وہ کفر پہ رضا بھی اختیار کر رہا ہے. یعنی دجل کا مطلب ہوتا ہے اصل حقیقت کو چھپانا. تو مطلب تمہاری عجیب سی باتیں ہیں, کچھ سمجھ نہیں. ادھر تم کہہ رہے ہو میں مسلمان ہو گیا ہوں, مدینہ میں ہوں, ٹھیک ہے ہم نے دیکھا ہے, مکہ میں جا رہا ہوں یہ بھی دیکھ رہے ہیں, ان سے لگتا ہے کہ تو دجال نہیں ہے. لیکن ادھر اتنے یقین سے بتا رہا ہے میں اس کی ولادت کو جانتا ہوں, اس کی جگہ کو جانتا ہوں, اس کے ماں باپ کو جانتا ہوں, تو اس سے لگتا ہے کہ خود ہی ہے. تو بس وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ دکھانا تھا, اس لیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو مخمصے میں ہی رکھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یزید کی فوج اور اہل مدینہ کے درمیان ہونے والی جنگ حرہ میں اس کو گم پایا, یعنی اس کے بعد سے ہمیں وہ نظر نہیں آیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے مدینہ منورہ میں وفات پائی تھی, ممکن ہے کہ جنگ حرہ میں ہی وہ مر گیا ہو, واللہ اعلم.
نہیں، ایسی صراحت تو کوئی نہیں ہے، لیکن جنگ ہرہ جو ہوئی تھی، یزید نے جو لشکر بھیجا تھا مدینہ منورہ والوں کو بیعت پر مجبور کیا تھا کہ میری بیعت کرو، اور وہ تیار نہیں ہو رہے تھے، تو ان سے پھر لڑائی ہوئی تھی اور اس میں بہت سی شہادتیں بھی ہوئیں، تو اس کے بعد سے پھر یہ نظر نہیں آیا، ممکن ہے اسی لڑائی میں یہ بھی مارا گیا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یقیناً وہ زمانہ قریب ہے جب ابن مریم تمہارے درمیان اتریں گے، وہ ایک منصف فیصلہ کرنے والے، منصف کا مطلب ہے انصاف سے فیصلہ کرنا، منصف فیصلہ کرنے والے حاکم کی حیثیت سے آئیں گے، نصرانیت کا خاتمہ کریں گے، عیسائیت کا، اور مادی اور حصی طور پر بھی اس کے سب سے بڑے شعار، علامت یعنی صلیب کو توڑ ڈالیں گے اور نیست و نابود کر دیں گے، اور خنزیر کو قتل کریں گے، اور جنگ جہاد ختم کر دیں گے، کیونکہ اس وقت اسلام پوری دنیا میں ہوگا اور کوئی کافر نہ رہے گا، اور یہ اسلام کا آخری دور ہوگا، اور ان کے دور میں فراوانی کی وجہ سے مال اس طرح بہا پڑے گا کہ کوئی شخص اس کو قبول کرنے والا نہ ہوگا، اور لوگوں کی نظروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی قوی روحانیت کی وجہ سے ایک سجدہ کی قدر و قیمت دنیا اور ما فیہا سے زیادہ بڑھ جائے گی، یعنی لوگوں کو عبادت میں اتنا توجہ ہوگی اللہ کی طرف کہ ادھر ایک ساری دنیا ان کو مل رہی ہو، دوسری طرف نماز کا موقع مل رہا ہو تو وہ نماز کو ترجیح دیں گے، دنیا کو چھوڑ دیں گے۔ یہ مضمون روایت فرما کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس مضمون کو قرآن میں دیکھنا چاہو تو یہ آیت پڑھو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یعنی ہر اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں، عیسائی اور یہودی، وہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی وفات سے پہلے ایمان لائیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے، اس وقت یہودی تو ایمان نہیں لائے تھے، یہودیوں نے تو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ زندہ ہیں، آسمانوں پہ ہیں، آخر زمانے میں آئیں گے اور ان پر سارے لوگ پھر ایمان لائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام عادل حاکم بن کر آسمان سے اتریں گے تو صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ جزیہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو اسلامی جہاد ہو رہا ہو تو مسلمانوں کے جو فوج ہے یہ کافروں کے سامنے پہلی پیشکش یہ کریں گی کہ تم ایمان لے، اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم ہمیں جزیہ دو، سالانہ ٹیکس وہ دو، اور ہمارے ماتحت ہو کر زندگی گزارو، اور اگر وہ جزیے پہ بھی تیار نہ ہو تو پھر ان سے قتال اور جہاد ہوگا۔ تو یہاں یہ بیان کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ اب جزیہ ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کافر تو ہوں گے ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ سب لوگ مسلمان ہو چکے ہوں گے، اور یہی اسلام کا بالکل آخری دور ہوگا، اور مال کی کثرت کی وجہ سے بہت سی اونٹنیاں بیکار کھڑی ہوں گی، ان سے کام نہ لیا جائے گا، اور باہمی عداوت اور آپس کی باہمی بغض اور حسد دور ہو جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو مال لینے کے لیے بلائیں گے، مگر ہر ایک کے پاس پہلے ہی اتنا مال ہوگا کہ مزید مال کوئی قبول نہ کرے گا۔ اور بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا ہی قابل رشک حال ہوگا جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تم میں آسمان سے اتریں گے، اور تمہارا امام یعنی امام مہدی علیہ السلام تم ہی میں سے ہوں گے، کہ وہی اس وقت تمام مسلمانوں کے امام اور حکمران ہوں گے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری امت کے امام ہوں گے، جب تک امام مہدی ہوں گے تو امام وہی رہیں گے، یعنی حکمران بھی وہی ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں پھر حکومت سنبھالیں گے ان کی وفات کے بعد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر نماز کے وقت ان سے درخواست کرے گا کہ آگے آئیے اور ہمیں نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں،
تم ہی میں سے کچھ دوسروں پر امیر ہیں، یعنی تم آپس میں امیر بناؤ، میں نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس امت کا اکرام ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترتے ہی فوراً امارت نہیں سنبھالیں گے، بلکہ اول تو نماز بھی جو امام ہوگا اسی کے پیچھے پڑھیں گے، اور دوسرے امام مہدی علیہ السلام کے دور حکومت تک امارت بھی اختیار نہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی، اور وہ آسمان سے نازل ہونے کے بعد 45 سال رہیں گے، پھر وفات پائیں گے اور میرے ساتھ میری قبر کے قریب میں دفن کیے جائیں گے۔ پھر قیامت کے دن میں اور عیسیٰ بن مریم ایک قبر سے، یعنی ساتھ ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان اٹھیں گے۔ یہ ان قیامت کی علامات کی کچھ تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ ان میں ایک ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ جی حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت سورج غروب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ باخبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جاتا ہے یعنی اس کی روح جاتی ہے، اگرچہ اس کا جسد، اس کا جسم مدار میں ہوتا ہے، یعنی جسم تو نظر آ رہا ہوتا ہے، گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی روح جاتی ہے یہاں تک کہ وہ عرش الہی کے نیچے اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اپنے مدار میں مزید آگے بڑھنے کی اجازت چاہتا ہے تو اس کو اجازت دے دی جاتی ہے، اور وہ وقت قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے، لیکن اجازت کی خاطر وہ اس سے قبول نہ کیا جائے اور اس کو آگے بڑھنے کی اجازت نہ دی جائے، اور اس سے کہا جائے کہ جس طرف سے تو آیا ہے اسی طرف کو لوٹ جا، تو وہ اپنے غروب کی جگہ سے طلوع ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے، آپ نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو ایسا کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب اس آدمی کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا جو پہلے سے مومن نہ تھا، یا اس نے اس سے پہلے اپنے ایمان کے باوجود نیک عمل نہ کیا تھا۔ یہ جو آخری جملہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج طلوع ہوگا تو اس کے بعد کسی کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا، یعنی اس سے پہلے جو ایمان لا چکا ہے وہ تو معتبر۔ سورج مغرب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو گیا نا، تو اب اگر کوئی کفر سے بھی توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح پہلے ایمان لے آیا، اب وہ نیک اعمال بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، تو اب تو الحمدللہ اللہ کی طرف سے یہ آسانی ہے کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، کوتاہی ہوتی ہے، ہم توبہ کر لیں، معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت جو آپ نے نیکی کی وہ بھی لکھی گئی، جو گناہ کیا وہ بھی پکا لکھا گیا، اب توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں، وہ گناہ مٹے گا نہیں، وہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گا۔ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے 120 سال بعد تقریباً قیامت آئے گی۔ شدہ ہوتے ہوتے ایسا ہوگا نا کہ مسلمان، آگے آ رہی ہے روایت، تو ویسے ہوتے ہوتے مسلمان ختم ہو جائیں گے، صرف کافر دنیا میں رہ جائیں گے، اور پھر ان لوگوں پر قیامت آئے گی۔ تو یہ سورج مغرب سے، اس میں حدیث مبارکہ کے اندر تفصیل یہ بھی آتی ہے کہ وہ رات بہت طویل ہوگی، جس رات کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی رات اتنی لمبی ہوگی کہ سوتے سوتے لوگ تھک جائیں گے۔ پہلے جانور اٹھیں گے، کیونکہ پرندے ہیں نا، پرندے اور جانور وہ تو انسانوں کی طرح ان کی عادتیں ابھی خراب نہیں ہوئی نا۔ ہماری تو شہروں میں عادتیں خراب ہو گئیں کہ رات 1 بجے 2 بجے 12 بجے سو رہے ہوتے ہیں، اور پھر صبح 10 بجے تک سو رہے ہوتے ہیں، تو جانور تو شام ہوتے ہی سو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جانور اٹھیں گے، پرندے اٹھیں گے، پھر لوگ بھی اٹھ سو کے تھک جائیں گے، اٹھ جائیں گے، کہیں گے دن ہی نہیں ہو رہا، دن ہی نہیں ہو رہا، پریشان ہو جائیں گے۔ اور پھر سورج طلوع ہوگا تو مغرب سے نکلے گا، اور جتنا اشراق کے وقت ہوتا ہے طلوع، اتنا اس سے کچھ زیادہ آئے گا، اور پھر واپس غروب ہو جائے گا، اور پھر مشرق سے طلوع ہوگا، اور پھر اسی ترتیب سے جیسے مشرق سے طلوع ہو رہا ہے ویسے ہوتا رہے گا۔ ہاں، ایک ہی دفعہ مغرب سے طلوع ہوگا اور اوپر بلند ہو گئے کچھ، پھر واپس مغرب میں چلا جائے گا، اور پھر مشرق سے طلوع ہوگا، پھر اسی جیسے پہلے ترتیب سے چل رہا تھا اسی ترتیب سے چلتا رہے گا۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی جو ظاہر ہوگی، یہ قیامت کی سمجھیں کہ بڑی نشانیوں میں سے
آخری نشانی ہوگی، اور اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ توبہ کے لیے اللہ اپنی رحمت کو پھیلاتے ہیں، اور اللہ اعلان کرتے ہیں کہ اس کو توبہ کرنے والا ہے جس کو ہم معاف کریں۔ دن رات اللہ کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں، لیکن جب مغرب سے طلوع ہو جائے گا سورج تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ صرف کافر رہ جائیں گے جب قیامت آئے گا۔ جی، کسی کا کوئی سوال ہے تو فرما دیں۔ وقت پتہ چلے گا اس لیے تو اٹھ کے پریشان ہو جائیں گے نا کہ اتنی دیر ہو گئی، سورج کیوں نہیں نکلا؟ سورج تو نکلنا چاہیے، تو نہیں نکلے گا۔ پھر چونکہ سارے بیدار اکثر اٹھ جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے، اور سورج کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔